وجوہات ہیں. اچھا امتحان، خود یہ جو امتحان کا لفظ ہے یہ بھی عربی ہے، لیکن اس کے لیے جو یوزولی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے بلا. بلا ایک اردو میں لفظ ہے یعنی آفت مصیبت، اور ایک عربی کا لفظ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، نبلوا اسی بلا سے، یعنی ہم یقیناً تمہیں ٹیسٹ کریں گے. یہ ہے بلا. خود فتنے کا لفظ امتحان کے لیے یوز، فتنے کا لفظ ایک مرتبہ ہے کیوس، فساد، کرپشن. ایک ہے فتنے کا لفظ امتحان کے معنی. سورہ انفال میں اعلموا انما اموالکم واولادکم فتنۃ، جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنہ ہے مطلب کہ امتحان ہے. خلیفہ دوم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر خلیفہ دوم سے آ کے کہا کہ میں فتنے سے بڑی محبت کرتا ہوں اور جو نہ دیکھا ہو اس کی گواہی دیتا ہوں اور حق سے دور رہ، میرا زندان میں ڈال دو. مولا علی بن ابی طالب السلام کو بتا، مولا نے کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ تمہیں آزمانا چاہ رہا تھا. بعض مرتبہ ہوتا یہ تھا کہ ایک مومن کچھ کہتا تھا، حضرت عمر کو سمجھتے تھے، تو یہ تاریخ میں وہ مومن کہہ کچھ اور رہا ہے، حضرت عمر کچھ اور سمجھ رہا، تو ان کو زندان میں ڈال دیا. تو مولا علی نبی طالب علیہ السلام آئے. مولا علی علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، یہ سورہ انفال کی آیت پڑھ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ یہاں آزمائش کے معنی میں. تو کون اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ بالکل برحق ہے. اور اللہ نے سورہ قاف میں کہا ہے کہ موت بھی برحق ہے. تو اس نے کہا کہ میں موت سے دور رہتا ہوں یعنی گھبراتا ہوں. یہ کہنا چاہ رہا ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے. اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی ایسی شے کی دیتا ہوں جس کو دیکھا ہی نہ ہو، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، پھر بھی کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اس موقع پر بھی حضرت عمر نے کہا کہ لولا علی لہلکہ، اس موقع پر بھی یہ 70 مرتبہ تقریباً کہا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور پھر اس شخص کو آزاد کیا گیا. تو فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے امتحان کے لیے. بلا، تمحیص، امتحان. اب ایک گفتگو ہے جو خود امتحان سے متعلق ہے. دو مصرے یاد آ گئے اسی واقعے پر. شیخین کے ہوتے بھی عدالت میں علی، شیخین کے ہوتے بھی عدالت میں علی ہے، خیبر سے احد باب شجاعت میں علی ہے. خیبر سے احد باب شجاعت میں علی ہے. لفظ کھولیں تو الفاظ بنے نہج بلاغہ، لفظ بولیں لب کھولیں تو الفاظ بنے نہج بلاغہ، یعنی کہ علی فن خطابت میں علی. تو اب ذرا غور فرمائیے گا، اس امتحان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ یہ جاننا چاہ رہا ہے، اللہ جانتا ہے. اس سنت الہیہ میں کوئی مستثنا نہیں، یعنی ایگزمپشن کوئی نہیں. اللہ کی ایک سنت ہے. حضرت ابراہیم کا بھی امتحان ہوگا، انہیں بھی اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنی ہوگی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابتلا اسی بلا سے، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. 100% ابراہیم کامیاب ہوئے. جیسے 100% کامیاب ہوئے تب ملتی ہے سند قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ فَأَتَمَّهُنَّ. جو مثقال ذرۃ کا جاننے والا ہے وہ کہہ رہا ہے 100% جب ابراہیم کامیاب ہوئے، قال انی جاعلک للناس امام، ہم نے اے ابراہیم آپ کو انسانوں کا امام. تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان. اچھا، اولیاء خدا اور انبیاء خدا کے امتحانات کا معاملہ یہ ہے کہ معمولاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے بتلا دیا کہ امتحان ہونا ہے. ہمیں نہیں بتلاتا اللہ، اس لیے کہ ہمیں وہ ظرفیت. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو یہ پتا چلے کہ اس کا امتحان اس کی اولاد کے ذریعے سے ہو تو شاید شادی نہ کرنا، یا کہ شادی کر لے تو صاحب اولاد نہ ہونا. کسی کو معلوم ہے کہ اس کا امتحان اس کے بزنس پارٹنر کے ذریعے تو بزنس نہ کرنا چاہے. یہ وجہ ہے کہ اللہ ائمہ کو علم غیب عطا کرتا ہے. اس میں بات کر چکا ہوں. دیکھیں، اگر مجھے معلوم ہے کہ میں یہاں سے باہر جاؤں گا اور میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو میں یہاں سے باہر جب تک کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ختم ہو. اگر مجھے علم غیب ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ ہونے والا ہے. لیکن علی بن ابی طالب 19 رمضان کی صبح کو جائیں گے، چاہے اپنے ملک میں بیٹھا ہوا تلوار لے، وہ علم غیب رکھتے پھر بھی جائیں گے. تو اولیاء خدا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے بتلا دے، ہمیں نہیں بتلا دے، اس لیے کہ ہماری ظرفیت. تو اس معاملے میں جو سنت الہی ہے نا، اس میں کوئی ایگزمپشن نہیں. حتیٰ کہ معراج کی روایت ہے کہ حضور مکرم جب تشریف لے معراج پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم بھی آپ کو 3 امور سے آزمائیں. اللہ نے حضور مکرم سے یہ فرمایا، اور جانتے ہیں کیا فرمایا؟ سب سے پہلے تو کل جو آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے لیے بھوک مسلسل رہے، اور اس وقت ہم آپ کو آزمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معراج کی روایت کہ آپ یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو فقط اللہ ہی کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا،
تم سے نہ کوئی جزا چاہتے نہ کوئی شکریہ چاہتے. یہ ہے بھوک کا امتحان. فرمایا یہ بھوک کا امتحان آپ کے اور آپ کے اہل بیت سے ہوگا. دوسرا فرمایا تکذیب کا کہ آپ کو جھٹلایا جائے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سہارا دے دیتی, مجھے بھی ذاتی طور, یعنی کہ جب حضور مکرم کو جھٹلایا گیا, صادق اور امین رسول, اللہ کی سب سے بڑی حجت, کہ آپ کو جھٹلایا جائے گا سب کے سامنے, آپ کا امتحان ہے, آپ نے صبر کرنا. ایک بھوک کا امتحان, تکذیب کا امتحان, اور پھر فرمایا کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو جو آپ کی اولاد کے ساتھ, پھر اس روایت پر مصائب کو بیان کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا, آپ کے وسیع کے ساتھ کیا ہوگا, آپ کے نواسوں کے ساتھ کیا ہوگا, قیام کا امتحان ہے. تو امتحان میں تو حضور مکرم کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا. خود امیر المومنین کی ایک بڑی لطیف روایت ہے, اس پہ ایک مجلس پڑھوں گا انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 14 مقامات پر آزمایا, 7 زمانے رسالت میں, 7 زمانے رسالت کے بعد. یہ 14 مقام کون؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے, ان سے بڑھ کے مولا علیہ السلام کا امتحان ہے, مولا علیہ السلام سے بڑھ کے رسول اللہ کا بھی. تو ایک بات تو یہ حتمی ہے کہ اس میں کوئی کینسلیشن نہیں. دنیا کے امتحان میں کینسلیشن پاسبل, امتحان تک کینسل ہوگی, یہاں کینسلیشن نہیں. بات واضح نا. اچھا, اب یہ جو امتحان ہوتا ہے اس میں جب آپ صبر کر, صبر کا مطلب ہے کہ اپنی پوری استقامت کے ساتھ جو آپ کے لیے پاسبل ہے ہیومنلی وہ آپ کر لیجیے, اس کے بعد آپ معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ ہے صبر. اس صبر کی جزا کبھی اللہ صبر کرنے والے کو دیتا ہے, کبھی صبر اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ اس کی جزا نسلوں کو بھی دیتا ہے, کبھی صبر اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ اس کی جزا پوری امت کو دیتا ہے, اور کبھی صبر اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ جزا قیامت تک دیتا ہے. کتاب الکافی کا حدیث ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی تو صبر کیا, اپنے بھائیوں ہی نے کنویں میں ڈال دی. یہ کہ امتحان نہیں ہے, جو بھائی ہیں خود وہ کنویں میں ڈال کے چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام, دیکھیں انبیاء علیہ السلام میں حضور مکرم تو ہر صفت ان میں مکمل اور کامل, لیکن انبیاء میں جو حسن کا اشتہار ہے وہ کس نبی, اور مصر کے بازار میں کتنے سستے بیچے گئے ظاہری طور. تو وہ اللہ نے صفت عطا کی ہے, لیکن امتحان اللہ ایسا لے رہا. پھر اللہ نے عزیز مصر بنانا ہے تو 8 برس تک زندان میں رکھا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان کوئی کم امتحان. اس امتحان پر صبر کا نتیجہ کیا؟ رحم بھی امتن. صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ یوسف کے امتحان میں ان کے صبر پر اللہ نے ان کی پوری امت پر رحم کر دیا, خالی ان پر نہیں. بعد میں قحط ہونے کی وجہ سے تو یوسف علیہ السلام کا صبر وہ پوری امت کے لیے رحمت بن گیا. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا صبر جن و انس قیامت تک کے لیے رحمت بن گیا. ایک مل کے سلوات بھیجے نام یا عبداللہ الحسین ابن علی کے علیہ السلام. اس امتحان میں بھی دیکھیں میں نے عرض کیا کہ آپ ہیومنلی پاسبل جو کچھ آپ کے لیے ہے شرعی قواعد میں وہ آپ کیجئے, اس کے بعد معاملے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ چھوڑیں. کبھی راستہ آپ کے لیے بند ہو جاتا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں کسی اور کو. حضرت یوسف علیہ السلام کی روایت ہے 8 سال زندان میں رہے. ایک واقعہ پیش آیا تھا 2 سال بعد, ایک شخص کو خواب بتلایا اس کی تعبیر, تو وہ باہر جب جانے لگا اس خواب کی تعبیر کے نتیجے میں, تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب تم جانا نا بادشاہ کے پاس تو میری بھی سفارش کر. اللہ نے یہ بات بھلا دی, اس کے دماغ میں آئی نہیں. بادشاہ کے بعد کیا یہ بات کہی نہیں. یوسف علیہ السلام کتنے سال؟ 8 سال. حضور مکرم نے فرمایا کہ اگر میرے بھائی یوسف اس سے امید نہ رکھتے, فقط اللہ سے رکھتے, تو یہ 2 سال میں ختم ہو جاتا معاملہ, کیونکہ بندوں سے امید رکھتے. اللہ تو وہی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ کہ کیا کرنا, اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندے کے ساتھ کیا کرنا. امتحان میں نے یہ ایک جو میں آپ کو سب ٹاپک سنا رہا ہوں, یہ ظاہر ایک موجلس کا موضوع بھی ہے کہ کبھی پھر امتحان انڈیویجول ہے اور کبھی پوری امت کا بھی امتحان ہے. جو گوسالہ بنا لی ہے سامری نے, یہ پوری امت کا امتحان ایک ساتھ ہو رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام گئے 30 دن کا وعدہ کر کے 10 دن لیٹ ہو گئے اللہ کے حکم, اور وہاں اس نے گوسالہ بنا دیا, اور گوسالہ بھی ایسا بنایا کہ جس میں آواز آ رہی ہے, اس لیے کہ جو فرشتہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اس کے قدموں کی خاک لے لی تھی وہ سامری نے, وہ حکیم امت تھا, اس نے وہ خاک لے لی اور گوسالے میں ڈال دی, جس کی وجہ سے آواز آتی تھی. گوسالہ بولنے لگتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو فَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي, قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آیت ہے کہ سامری نے گمراہ کر دیا, پوری امت کو ایک سامری نے گمراہ کر دی. پاسبل ہے, تو پوری امت کا امتحان ہے وہاں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان؟ میں نے عرض کیا ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی اوقات بتلانے, دوسری ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیکیشن آف کیپیسٹی, ہمارے اندر وسعت کتنی یہ بھی پتہ چلتا. مثال کے طور پر اگر کربلا کے وہ مصائب اور امتحان نہ ہو, کیا پتہ چلے کہ بریر زہیر قین کون, عابس بن شبیب شاکری کیا ہے. جو بریر جو ساری زندگی بڑی سنجیدہ, کچھ لوگوں کی مزاج میں ہوتی ہے سنجیدگی, کچھ لوگ مزاج میں ہوتا ہے مزاح کرنا, تو بریر حمدانی بڑے سنجیدہ رہتے تھے معمولاً, ساری زندگی انہوں نے ایسے گزاری, اور شب عاشور مزاح کر رہے تھے. تو کسی صحابی ہی نے, امام حسین السلام کے ایک ساتھی نے ان سے پوچھا کہ آپ تو ساری زندگی ہی بڑے سنجیدہ رہے اور اب حالات ایسے ہیں, کل تو موت ہے اور آپ آج بڑا مزاح کر رہے ہیں. کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ کل میں حسین کی نصرت میں جنت میں پہنچ رہا ہوں. کیا مقام ہے.
محمد وعلی محمد. تو کچھ لوگ امتحان میں اپنی کیپیسٹی کو پہچان لیں. ہم کبھی خود اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو یا میں اتنا نہیں سہ سکتا. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلاتا ہے کہ تمہارا مقام اور ہے، آؤ آگے اور آؤ. تو امتحان پھر کبھی تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، کبھی ترفیع کے لیے. تنبیہ یعنی ڈسپلن کرنا، کچھ غلط ہوا اس کو اللہ نے امتحان کے ذریعے سے سدھارا. اور کبھی ہوتا ہے ترفیع کے لیے، اللہ جانتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے، یہ ایک مقام تک آ سکتا، میں اسے بلا سے گزاروں گا تاکہ صبر کرے گا اس مقام تک پہنچو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام ہے. جیسے مثال کے طور پر آیت اللہ البیگانی کے لیے کہ آخری زندگی کے ایام میں شدید علیل تھے، لیکن جو بھی ان سے ملنے جاتا تھا بس ایک ہی بات، یا الحمدللہ رب العالمین کیوں کہتے ہیں. تو ان کا بھی یہ جملہ کہ امتحان یا تنبیہ کے لیے یا ترفیع کے لیے، یا گناہ معاف ہو رہے ہیں یا درجات بلند ہو رہے ہیں. اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین، اس میں بھی الحمدللہ. تو وہ امتحان کے دو معنی ممکن ہو سکتا. آپ کا تعلق چونکہ ظاہر ہے پروفیشنل ورلڈ سے، ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں جب حاضری ہو تو یا تو پروموشن کے لیے ہوگی یا پنشمنٹ. تو جب اسکول کہ کسی بچے کو پرنسپل بلائے تو یا تنبیہ کے لیے بلا رہا ہے یا کچھ ریوارڈ دینے کے لیے بلا. تو اللہ کسی کو جھنجھوڑ رہا ہے تو یا تنبیہ کے لیے جھنجھوڑ رہا ہے یا درجات کی بلندی کے لیے جھنجھوڑ رہا ہے. سبحان اللہ. کوئی مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے امتحان ہے، کیونکہ امامت کا مقام عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. جب بات کو یہاں پر میں تمام کر دوں، کبھی اللہ کی طرف سے ریمائنڈرز، کبھی انسان اپنی زندگی میں کچھ مست ہو جاتا ہے، تکبر میں نہ آ جانا، اس لیے امتحان. اچھا امتحان لیتا اللہ کس طرح سے؟ یہ پوری زندگی ہی اوور آل آزمائش. کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک میں کہا ہے، اور سورہ ملک ہر شب پڑھنے کی تاکید ہے، اسے پڑھیں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں. والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. اس نے پوری موت پوری حیات ہے ہی اس کے لیے تاکہ چیک کیا جا سکے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون. یہ بات ذہن میں رہے، احسن عمل، اکثر عمل نہیں، احسن بیسٹ. ہو سکتا ہے کسی کا عمل کم ہو لیکن بیسٹ ہو. یہ آپ تو ان کے ماننے والے جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت ہے، یہ پاسبل اللہم صل علی محمد. تو ساری زندگی امتحان ہے. پھر اس میں اور سب ڈویژنز ہیں، کبھی اولاد کے ذریعے سے، کبھی بیماری کے ذریعے سے، کبھی خیر دے کرے، کبھی شر دے کرے. شر یہاں پر غربت کے معنی میں جو قرآن، اور خیر بھی یہاں پر دولت کے معنی میں جو قرآن. حضرت سلیمان کا امتحان ہے دولت سے، قارون کا امتحان بھی ہے دولت، فرعون کا امتحان ہے قدرت، ایوب علیہ السلام کا امتحان ہے فقر. تو یہ اللہ کا نظام. آپ اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار تو شر کے ذریعے میں امتحان نہ لینا، خیر کے ذریعے لینا. یہ نہ کریں دعا کہ امتحان ہی نہ لینا، یہ نہیں ہوگا. امتحان تو اب اس امتحان آخری منزل ہے. یہ بری شے نہیں، امتحان ہونا یہ بری شے نہیں ہے. کشتی جب دریا میں ہے نا تو پانی ہوگا جبھی تو چلے گی. پانی نہ تو کشتی کہاں چلے گی، وہ تو کھڑی رہے گی. پانی پر کشتی ہو یہ ہے اصل میں، کشتی میں پانی ہو یہ مشکل ہے. اس کو میں آپ کو نہج البلاغہ کی مثال سے سمجھا دوں بات تمام. مولا نے فرمایا دنیا ایسے من ابصر بها بصرت ومن ابصر الیہا. دنیا وہی دنیا ہے، اگر تم دنیا کے ذریعے سے کہیں دیکھو گے تو تمہیں بینائی دے دے گی، دنیا کو دیکھو گے تو تمہیں اندھا کر دے گی. شاید اس کی مثال ایسے ہو، جو لوگ گلاسز یوز کرتے ہیں ان کے لیے گلاسز، اگر میں اسے دیکھ رہا ہوں، اسے، یہ دنیا، تو یہ مجھے اندھا کر دے، میں فقط اسی کو دیکھ سکتا. اگر میں اس کے ذریعے سے کچھ دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھے بینائی عطا کر دے. دنیا کو دیکھتے رہیں گے اندھا کر دے، دنیا کے ذریعے سے کسی اور مقام کو دیکھیں گے بینا کر دے گی. یہ امیر المومنین نے فرمایا ہے. نصیب نہج البلاغہ مل کر سلوات دے دینا میں نظر کر رہا. تو یہ اپنی زندگیوں میں آپ دیکھ لیجئے تو انسان کے لیے بڑا تسلی اور سکون کا باعث بھی بن جاتا ہے. جب اسے یہ معلوم ہو نا کہ ایسے امتحان ہو رہا ہے اللہ کی جانب، تو اس کے لیے اطمینان کا باعث بھی بن جاتا ہے. ولیکن لیطمئن قلبی، ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں پروردگار میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو مطمئن کر. اب یہ فرق ہے ابراہیم اور فخر ابراہیم میں. آپ کی توجہ ہے تو میں ایک فضائل کا نقطہ آخر میں کہہ کے بات تمام کروں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار تو مجھے دکھلا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. 4 پرندے لو، انہیں ذبح کرو، انہیں اپنے مقام پر رکھ دو، ثم ادعوهن ياتينك سعيا، اس کے بعد انہیں بلاؤ، یہ اڑتے تمہارے پاس آ جائیں. تم دیکھ لو گے کہ مردے کیسے زندہ ہوتے، دل کو اطمینان آ جائے گا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کی منزل ہے. بہت عظیم مقام ہے، اپنے آپ سے قیاس نہیں کیجیے گا، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں. لیکن وہ ہیں اس مقام پر کہ جو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار اطمینان کی ایک منزل چاہتا ہوں اور وہ عطا کر دے تو میں دیکھوں کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. ایک فخر ابراہیم ہے، ٹھوکر ماریں تو مردہ زندہ ہو جائے، نماز پڑھا لیں تو زندہ مردہ ہو جائے. لہٰذا علی کہیں کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. علی کا اطمینان پہلے ہی اس منزل پر ہے کہ اگر علی کی نگاہوں سے پردے ہٹا لیے جائے علی کے اطمینان میں اضافہ ہوگا. یہ مدد اللہ صلی علی.
اہل بیت علیہ السلام کے جیسے فضائل ہیں ویسے کسی کے فضائل نہیں، لیکن جیسے ان کے مصائب ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں جن معاملات سے گزارا بحکم خدا بھائی. اور مجلس کا آغاز ہوا تھا کہ قاضی سید ان کی اصال ثواب کی مجلس سے، ان کے دونوں سر یہاں موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں وہ اعمال انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ باقیات و صالحات قرار پائیں. مجلس خود ایصال ثواب کا اور صدقہ جاریہ ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ کے نظام میں کیسے کہ اللہ خالی اعمال کو لکھتا نہیں، کہتا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. کتنے مشہور ہے کہ ہم تمہارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں، اس کے آثار. کبھی کبھی ایک عمل کا اثر ہو سکتا ہے سینچریز تک. میں اسی مجلس کی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ. فرض کیجئے کہ اب ایک بات یہاں مجھے پڑھنے سے توفیق ملی، آپ کو سننے سے توفیق، کسی نے اپنی زندگی میں کچھ صبر کیا، اس امتحان پر اس مقام پہ پہنچا، اس کا اثر اس کی اولاد میں ٹرانسفارم ہوا. تو ہم تو نہیں جان رہے جو دیکھ رہے ہیں مومنین، تو ہم تو خالی عمل کو دیکھ رہے ہیں، اس کے آثار کو ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ کہتا ہے تمہارے عمل کو نہیں لکھتے، ہم تو عمل کے آثار کو بھی لکھتے. ہو سکتا ہے سینچریز تک وہ اثر چلتا ہے. بڑی لطیف بات ہے، بڑی لطیف بات ہے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء. تم نہیں جانتے، امام مبین جانتا ہے. تم نہیں جانتے، امام مبین جانتا ہے کہ تمہارے اعمال بھی کیا ہے، اس کے آثار بھی کیا ہے. امام مبین جانتا ہے. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر